بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت کریمہ 83 میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل اور اقتدار سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر اس نے مغرب تک کیا اور جہاں پر سورج جہاں پر ڈوب رہا تھا وہاں تک اس نے سفر کیا۔ دوسرا سفر ذوالقرنین بادشاہ نے مشرق تک کیا اور تیسرا سفر ذوالقرنین بادشاہ نے شمال تک غالباً کیا۔ وہاں پر اس کی چند ایک لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کچھ ایسی قوم آباد ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے آپ کے افرادی اور جسمانی قوت کی ضرورت ہے، باقی مال و دولت اور اسباب و وسائل تو میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ بالآخر ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر زمین کی گہرائی میں لوہے کے تختوں کے ذریعے دیوار کو کھڑا کیا، ایسی مضبوط دیوار کہ اس قوم کو یاجوج ماجوج سے اب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 16 میں سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، آیت کریمہ 107 میں ایسے ایمان والوں کو جنت الفردوس میں اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 109 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کریمہ 110 جو سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن باقی انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ انسان، کامل اور مکمل انسان ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم ہے۔ سیدنا حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، حضرت عمران کی بیٹی ہیں، حضرت حنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ان 4 خواتین میں شامل ہیں کہ جنہیں باقی تمام دنیا کی خواتین پر فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت عطا کی ہے، انہی کے نام سے یہ سورت ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سے متعلق کہ جب زکریہ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، آپ بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ اس موقع پر زکریہ علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میں بوڑھا اور میری بیوی بوڑھی ہے، اس حالت میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے کہا اولاد اللہ تعالیٰ دے گا اور بیٹا ہوگا اور نام بھی اللہ تعالیٰ رکھیں گے، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ آیت کریمہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بھی ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کے فضائل کو ذکر کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آیت کریمہ 12 اور آیت کریمہ 13-14 میں کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے بچپن ہی میں انہیں نبوت عطا کر دی اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی عطا کر دی، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت کریمہ 16 اور آیت کریمہ 17 میں حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اور آیت کریمہ 19 میں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سنائی، قریب آئے اور پھونک ماری اور آپ حالت حمل سے ہو گئی، تو اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام تو تعجب بھی کر رہی تھی کہ اولاد کیسے ہوگی، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا تو کیسے؟ کہا کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا۔ بالآخر آیت کریمہ 22 میں حضرت مریم علیہ السلام بیت اللہ جو بیت المقدس کے قریب جگہ ہے وہاں پر تشریف لے گئی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام پر طعن و تشنیع اور الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ اے مریم، یہ کہاں سے بچہ لے آئی ہو؟ آپ تو شریف، آپ کا خاندان بھی شریف، والدین بھی شریف،
اور آپ نے یہ کہاں سے بچہ، یعنی قوم کے لوگ تو نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام تو اس پر تو الزامات لگا رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اے مریم فاشارت الیہ، آیت کریمہ 29 میں اس بچے کی طرف مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دے گا، مجھے اللہ نبی بنائے گا، اور اس نے اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید کا حکم دیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات بھی کیے۔ آیت کریمہ 24-25 میں کہ اے مریم تازہ کھجوریں کھاؤ، پانی کا چشمہ ہے اس سے بھی آپ سیراب ہو جاؤ، اور آیت کریمہ 26 میں حضرت مریم علیہ السلام نے چپ کا جو روزہ رکھا اس کا ذکر ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ سورہ مریم کی آیت کریمہ 42-43 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے والد آزر کو توحید کا پیغام سنایا، لیکن والد نے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 52 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد نااہل جو وارث بنتے ہیں ان کا ذکر ہے، نااہل وارثوں کا جانشین جو نااہل ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 60 میں وہ ایمان والے جو توبہ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو جنت اور جنت میں مختلف انعامات دیے جانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 66 میں آیت کریمہ 66 میں ایک اور ٹاپک ذکر کیا جا رہا ہے انسان کے بارے میں، کہ انسان یہ کہنے لگا کہ نہ شکر انسان کہ جب میں مر جاؤں گا مجھے کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو آیت کریمہ 67 نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ بنایا اور زندہ کیا تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 69 میں، بلکہ یہ آیت کریمہ 71 میں پل صراط کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل سے گزاریں گے، اسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ وہ پل جہنم کی آگ پر بنا ہوگا۔ ایمان والے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے اس پل صراط سے بجلی کی چمک سے زیادہ تیز فوراً پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ جو کافر ہوں گے ان کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اس پل سے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئے آگ میں گر پڑیں گے۔ پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ اس کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مذکور ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے، ارادے ان کے ٹھیک نہیں تھے، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دل پر ایمان اور ہدایت کو قریب کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں اپنی گھر والی کو کہا کہ سردی کا موسم ہے اور مجھے تو دور سے آگ محسوس ہو رہی ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس آگ کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ داخل ہوئے آگ والی جگہ پہ تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، تو درخت کے پتے اور درخت پورا اسے آگ میں جل نہیں رہا، اللہ کے نور کی تجلیات سے بھرا ہوا ہے۔ پھر وہاں پر آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں رب ہوں اور میرا یہ حکم، یہ تعلیمات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، آواز تو آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ وادی مقدس میں پہنچ چکے ہیں تو اس لیے آپ اپنی جوتیوں کو یہاں پر اتار دیجئے، یہ بہت ہی مقدس وادی کوہ طور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احکامات کو نازل کیا ہے۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی عصا یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا موقع اچھا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، تو لاٹھی کے بارے میں بتانے لگے، اے اللہ اس لاٹھی سے میں تکیہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی چھاڑتا ہوں وغیرہ، یہ اس لاٹھی کے یہ فوائد ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر پھینکیے،
جب پھینکا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو جیب سے باہر نکالیے، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار روشن ہو گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور 5 دعائیں کی، ان 5 دعاؤں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اے میرے رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، زبان میں جو لکنت تھی اے میرے اللہ اس زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ میری بات سوسائٹی تک اور فرعون ظالم بادشاہ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ اے میرے اللہ میری اس دعوت دین، دعوت و تبلیغ میں میرے بھائی کو ہارون کو بھی میرا معاون بنا دیجیے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاون بنا دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو، ان کی پیدائش کو ذکر کیا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کرنی تھی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے پاس آنا تھا دودھ پینے کے لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن کا زمانہ، پھر جوانی، پھر فرعون کے دربار میں توحید کا پیغام سنانا، یہ ساری چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، یہ مٹی سے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹ کر جائیں گے، واپس لوٹا دیں گے، اسی میں پھر لے کر جائیں گے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ انسان مٹی میں خاک میں مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو معجزات تھے، پھر فرعون کے دربار میں آپ کی دعوت و توحید کا پیغام پہنچانا، آپ نے جو پیغام پہنچایا، پھر اس کے بعد سارے لوگ آپ کے مخالف، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑے میدان میں جب فرعون نے اپنی ساری طاقت و قوت کو استعمال کیا، جادوگروں کو لایا، موسیٰ علیہ السلام بھی جب میدان میں آئے، پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو جادوگر جنہوں نے جادوگری کے ذریعے رسیوں کو، بعض روایات میں آتا ہے 300 اونٹ سواریوں پر وہ رسیاں لادی گئی تھی جن پر جادو کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں لایا گیا تھا۔ وہ رسیاں بظاہر ایسے معلوم ہو رہی تھی کہ وہ سانپ ہے، اور میدان کے چاروں طرف وہ رسیاں اس طرح گھوم رہی جیسے سانپ معلوم ہو رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکیے، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، ان رسیوں کو جو بظاہر سانپ دکھائی دے رہی تھی نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں، یہ کچھ اور حقیقت ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے بڑی دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا، میں نے تمہیں بلایا تھا، تم کیوں ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا جادوگروں نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، اب ہم ایمان کی حالت میں ہی اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آیت کریمہ ہے 105 سے 107 تک، قیامت کے دن زمین اور پہاڑوں کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ زمین یہ ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے، اس ٹاپک کو بھی ذکر کیا۔ پھر آیت کریمہ 87 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جس شخص نے منافق شخص نے گمراہ کیا، سامری جسے کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ وہ بد دعا ایسی اسے لگی کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں چاہتا تھا، اسی طرح وہ شہید ہو کر مر گیا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے 101، بلکہ یہ آیت کریمہ 100، پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے 115 اور 116 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق وہ قصہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ذکر کیا، پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، اس کا ذکر کیا۔ بالآخر شیطان نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ دونوں جنت میں ہیں، یہاں پر رہے اسی طرح رہے۔ شیخ ایک منٹ آپ اس کو اسی طرح رکھیں۔
اچھا، یہاں پر ان آیات کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے، اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 میں بھی یہ ٹاپک موجود ہے، کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اور آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی جس کی وجہ سے وہ درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ تو یہاں پر پھر وہاں سے وہ زمین پر اتارے گئے، جنت سے نکالے گئے، زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لے آئے۔ تو یہاں پر 2 لفظ ذکر کیے گئے ہیں آدم علیہ السلام سے متعلق بھی، ایک لفظ یہ ذکر کیا گیا وعصا، دوسرا لفظ فغوا، 2 لفظ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہاں پر سمجھنے میں، آیات کریمہ کی سمجھنے میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہتی ہے، تو جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے، گناہوں سے پاک ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ عصا کا ایک معنی ہے وہ کام کرنا جس کام کا ارادہ نہ ہو، تو آدم علیہ السلام بعض کام بلا ارادہ، تو آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی معنی مراد ہے کہ آدم علیہ السلام نے قصداً جان بوجھ کر درخت سے نہیں کھایا بلکہ وہ بھول گئے تھے۔ اور دوسرا فغوا کا ایک معنی ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا، تکلیف میں پڑ جانا، تو یہاں یہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی ہے۔ تو پارہ نمبر 16 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کریمہ کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ